السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وإن فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. آج کل اخبار روزانہ ان خبروں سے بھرے ہوتے ہیں کہ فلاں ملک میں یہ فساد ہو رہا ہے اور فلاں ملک میں وہ فساد ہو رہا ہے. لوگ آپس میں بھی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں. عدالتوں میں جاؤ تو یوں لگتا ہے جیسے سوائے لڑائی جھگڑوں کے اور مقدمے بازیوں کے لوگوں کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے. ہمارے ملک میں تو پاکستان میں بھی بر صغیر میں سارے ہی تقریباً عام مشہور ہے کہ زمیندار کے پاس جب تھوڑے سے پیسے آ جائیں یعنی کچھ فصل کی آمد ہو جائے، کیونکہ ویسے تو عموماً ہمارا ذمہ دار عموماً قرضوں کے بوجھ کے تلے رہتا ہے، بلکہ اکثر غریب ملکوں کے ذمہ داروں کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ قرض لے کے پیدا ہوتا ہے اور قرضوں میں ہی زندگی گزارتا ہے اور قرض میں ہی مرتا ہے، یعنی پچھلوں کے لیے بھی قرض چھوڑ کے جاتا ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے دیہاتی طبقے میں عموماً چھوٹے ذمہ داروں میں بلکہ کسانوں میں بھی جب کسی کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے، کچھ رقم آ جائے، تو یہ رقم عموماً لڑائیوں اور مقدمے بازیوں میں خرچ کر دی جاتی ہے. زمین کے ایک ایک فٹ کے لیے فساد پیدا ہو رہا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ پھر ان پہ لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، پھر قتل ہو جاتے ہیں،
پھر مقدمے چلتے ہیں، اور جتنی کمائی ہوتی ہے ان لوگوں کی وہ سب انہیں مقدموں اور لڑائیوں میں اور وکیلوں اور اپنے حمایتیوں کے اخراجات کے پورے کرنے کی نظر ہو جاتی ہے۔ پھر قرض لے کر مقدمے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو عموماً یہاں جو ہمارے میں سے بہت سارے لوگ ہیں، ذمہ دار خاندانوں میں سے آئے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیا حالات ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی صلح والی کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ پھر شہروں میں بھی یہی حال ہے، ذرا ذرا سی بات پر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ سارا زور ہے تو اپنی جھوٹی انا پر، اور اس کے لیے برباد بھی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں۔ اللہ کا کھانا تو ان لوگوں کا بالکل خالی ہے، اور مسلمانوں میں بھی یہ بہت ہے۔ عموماً پاکستان میں بھی دیکھیں، پوچھو آپ مسلمان ہیں؟ ہاں الحمدللہ ماشاء اللہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے تعلیم پر عمل نہیں کرنا، اور پھر یہ حال ان کا ہونا تھا۔ اسی لیے ان کی اصلاح کے لیے امام مہدی نے بھی آنا تھا۔ یہی حال ملکوں اور قوموں کا ہے۔ ناجائز طور پر دوسرے ملکوں کو امن کے نام پر اپنے ماتحت کرتے ہیں، زیر نگین کرتے ہیں، اپنی شرطوں پر ان کو زندہ رہنے کا حق دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ چھوٹے ملکوں کے وسائل سے فائدہ اٹھا سکیں، ان کی دولت پر قبضہ کر سکیں۔ آج دنیا میں جو تمام فساد نظر آتا ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ دنیا کی معیشت پر قبضہ کرنے کے لیے، یا معاشی فائدے اٹھانے کے لیے، یا پیسہ کمانے کے لیے، یہ سب فساد ہے۔ یعنی یا یہ کہہ لیں کہ دوسرے کی چیز پر نظر رکھنے سے کی وجہ سے یہ ہے، دوسرے کے مال کو اپنا مال بنانے کی ہوس جو ہے اس کی وجہ سے یہ فساد ہے۔ اور یہ سب کچھ اس زمانے میں اس لیے بڑھ گیا ہے کہ جس ناجائز پیسہ کمانے کے طریق سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا وہ عام ہو گیا ہے، یعنی سود۔ اور اس کی بھی اتنی قسمیں نکل آئی ہیں کہ اگر کوئی بچنا بھی چاہے تو اس کو بھی یہ پتہ نہیں لگتا کہ کس طرح بچا جائے۔ کسی نے قرض لیا ہے کہ سود ہے بھی اس میں یا نہیں ہے۔ اور اس شیطانی چکر نے ان سب کو اس طرح گھیر لیا ہے کہ سوائے مومن کے، تقوی پر چلنے والے کے، اس سے بچنا مشکل ہے۔ اور کچھ نہیں، اگر کسی نے انفرادی طور پر قرض نہیں بھی لیا ہوا تو ملکوں نے، حکومتوں نے جو سود پر قرض لیے ہوئے ہیں اس نے ہی قوم کے ہر فرد کو زیر بار کیا ہوا ہے۔ آخر وہ جو سود اترنا ہے وہ قوم کے پیسے سے ہی اترنا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ اس وجہ سے، یہ جو وجہ ہے میں نے بیان کی، ظاہر الفساد و فی البر والبحر کے ان کا نظارے نظر آئیں گے۔ یعنی ان نالائکیوں، ان ہوسوں، ان چلاکیوں، سودی کاروباروں اور لوگوں کے حقوق غصب کرنے کے طریقوں، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، پھر اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے کی وجہ سے زمین میں بھی اور سمندر میں بھی فساد ہوگا۔ چنانچہ دیکھ لیں اسی طرح ہو رہا ہے دنیا میں آج کل۔ لیکن عموماً جو وجوہات یہی ہیں، لیکن اس زمانے میں مومنوں کو، زمانے کے امام کے ماننے والوں کو یہ نصیحت ہے کہ جب بھی ایسی صورت ہو
تم نے اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ فریقین میں صلح صفائی کروانے کی کوشش کرنی ہے، چاہے وہ گھریلو لیول پر میاں بیوی کے جھگڑے ہوں، چاہے وہ کاروباری جھگڑے ہوں، چاہے وہ جھوٹی انانیت کے جھگڑے ہوں، چاہے قوموں کی قوموں سے جھگڑے ہوں۔ آج کی قوموں کی بات میں آج کے خطبے میں صرف چھوٹے لیول پر، معاشرے کے لیول پر اس حوالے سے بات کروں گا۔ لیکن اگر قومیں بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریق سکھایا ہے اس کو اپنا لیں تو دنیا کے فساد ختم ہو سکتے ہیں، دنیا کے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ کبھی جو امن قائم کرنے والی تنظیمیں ہیں وہ امن قائم کرنے کے میں کامیاب ہو سکتی ہیں، کبھی UN کامیاب ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک علیحدہ مضمون ہے۔ اس وقت میں اپنے معاشرے کے لیول کی بات کر رہا ہوں، اسی کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ تو مومن کے لیے یہ حکم ہے کہ اول تو تم ان جھگڑوں سے بچو، اور اگر کبھی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ یہ لڑائی جھگڑے آپس میں ہونے لگیں تو دوسرے مومن مل بیٹھیں اور ان کی آپس میں صلح کروائیں، دونوں کو قائل کریں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یوں لڑنا اچھا نہیں ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کے نافرمان بنتے ہو۔ آپس میں ایک دوسرے کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، ایک دوسرے سے بدلے لینے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر تو وہ اس سمجھانے سے باز آ جائیں اور صلح اور صفائی سے کسی فیصلے پر پہنچ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جو فیصلہ نہیں مانتا اس کو پھر فرمایا کہ سزا دو، اس کو معاشرے میں کوئی مقام نہ دو، اس کے ہمدرد نہ بنو۔ اب بعض جھگڑوں کے فیصلے کے لیے جو جماعتی طور پر بھی لوگ قضاء میں آتے ہیں یا ثالثی کرواتے ہیں، اور جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے تو بعض ان میں سے فیصلہ ماننے سے انکاری ہو جاتے ہیں، انکار کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس وجہ سے جب ان کو کوئی تعزیر ہوتی ہے، کوئی سزا ملتی ہے، کیونکہ جماعت کے اندر تو، جماعتی معاشرے کے اندر تو نظام جماعت کا فیصلہ نہ ماننے پر اظہار ناپسندیدگی ہو سکتا ہے نا، کوئی پولیس فورس تو ہے نہیں جماعت کے پاس۔ تو جب یہ سزا ملتی ہے تو فیصلہ نہ ماننے والوں کے عزیز یا دوست بجائے اس کے کہ ان پر دباؤ ڈالیں کہ برکت اسی میں ہے کہ فیصلہ مان لو، یہ کہنے کے بجائے یہ ان کی حمایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ناجائز حمایت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی ناجائز حمایت سے تو سزا یافتہ شخص کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اس کو پتہ ہے میرا بھی ایک گروہ ہے، مجھے قریبی جو ہیں وہ میرے برا نہیں مان رہے، میرا اٹھنا بیٹھنا جس معاشرے میں ہے اس میں اس چیز کو برائی نہیں سمجھا جا رہا، تو پھر اصلاح نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے تو بڑا لمبا عرصہ چلتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اصلاح کے لیے جو حکم ہے تو پورے معاشرے کو حکم ہے کہ جب تعزیر ہو کسی کے خلاف تو پورا معاشرہ اس پہ دباؤ ڈالے، اس کی اصلاح کی کوشش کرے، نہ کہ ناجائز حمایت۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں سے فیصلہ منوانے کے لیے ضروری ہے کہ ان پر دباؤ ڈالو، فیصلہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ جب اپیل کے بعد تمام حق ختم ہو گئے تو اب معاشرے کا کام ہے
کہ فیصلہ پر عمل درآمد کے لیے دباؤ ڈالے، اور اگر معاشرہ صحیح طور پر دباؤ ڈال رہا ہو تو معاشرے کا دباؤ کوئی نہیں سہ سکتا۔ تو چھوٹے معاشرے کی حد تک جماعت کے اندر، جیسا کہ میں نے کہا، اس حکم کی تعمیل کے لیے جو یہ ہے ایسے یہ کہا گیا کہ لڑو ان سے، اس کا یہی مطلب ہے کہ ان پر معاشرے کا دباؤ ڈالو، رشتہ داریوں کا دباؤ ڈالو، دوستیوں کا دباؤ ڈالو۔ تو جب یہ دباؤ پڑ رہے ہوں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی فیصلہ ماننے سے انکاری ہو جائے۔ تو اس طرح پورا معاشرہ ایک نظام جماعت کی مدد کر رہا ہوگا۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ جب اس حکم کے تحت ایسا معاشرہ قائم ہو جائے گا تو ایک دو واقعات کے بعد ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنے کی کوشش ہی نہیں کوئی کرے گا، یہ لڑائیاں ہی نہیں ہوں گی، یہ فساد ہی نہیں ہوں گے، یہ فتنے ہی نہیں ہوں گے جماعت کے اندر۔ پھر فرمایا کہ جب اس دباؤ کی وجہ سے دوسرا فریق صلح پر راضی ہو جائے، فیصلہ ماننے پر راضی ہو جائے، تو پھر نہ ہی معاشرے کو، لوگوں کو، دوستوں کو، نہ ہی نظام جماعت کو کسی قسم کی انا کا مسئلہ بنانا چاہیے، بلکہ انہی شرائط پر جو فیصلہ میں طے کی گئی تھیں اور ان کی تنفیذ ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ بھول جانا چاہیے کہ ہر فریق کو کہ کوئی مسئلہ ہوا تھا، خاص طور پر جس فریق کو حق ملنا ہے یا جن لوگوں نے تنفیذ کروانی ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ کچھ عرصے بعد، تھوڑی دیر بعد اس کو یاد کروایا جائے کہ تمہارے ساتھ یہ ہوا تھا، تمہاری تعزیر ہوئی تھی، تمہارے ساتھ فلاں ہوا تھا، پھر بھول جائیں اس چیز کو۔ پھر فیصلہ پر عمل کرنے والے کو معاشرے میں وہی مقام دیں جو ایک عام آدمی کا ہے، جو سب کا ہے۔ تو دوسرے فریق کو بھی یہ کہنا ہوگا جس کا حق غصب کیا گیا، جیسا کہ میں نے کہا کہ اب کیونکہ تمہیں تمہارا حق مل گیا ہے، اس لیے آپس میں محبت اور پیار سے رہنا شروع کر دو، دلوں کے کینے نکال دو۔ اگر اس طرح معاشرہ عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرے گا تو فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ایک مومن کو ملتی ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا ہے کہ مومن بھائی بھائی ہیں، ان کو معاشرے میں صلح صفائی سے رہنا چاہیے، اور اگر کبھی کوئی رنجش پیدا ہو بھی جائے تو صلح کروانے کے طریق کو اختیار کرو، تمام معاشرہ، ہر فرد جماعت ایک دوسرے کے حق کی حفاظت کرے اور اس کو حق دلوائے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے، اس سے تم اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے حقوق العباد ادا کرنے والے کہلاؤ گے، اور جب یہ حالت تمہیں حاصل ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ اپنے بندوں پر رحم کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، اسی انتظار میں رہتا ہے کہ رحم کرے، وہ پیارا خدا تم پر رحم کرے گا۔ اور میں چند احادیث پیش کرتا ہوں جس سے معاشرے کی اصلاح کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص کذاب نہیں کہلا سکتا جو لوگوں کے درمیان اصلاح کروانے کی غرض سے صرف اچھی بات ان تک پہنچاتا ہے یا کوئی بھلائی کی بات کہتا ہے۔ یعنی وہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا
جو اصلاح کی غرض سے صرف اچھی بات پہنچائے۔ بعض دفعہ دو آدمیوں میں تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن ایک دوسرے کی اچھائیوں اور برائیوں اور نیکیوں اور بدیوں کا بھی پتہ ہوتا ہے جب تعلقات ٹھیک تھے اس سے۔ اگر کوئی تیسرا شخص جس کا ان دونوں سے تعلق ہے وہ اگر کسی سے دوسرے کے بارے میں نیکی کی بات سنے تو دونوں میں صلح کروانے کی غرض سے اس نیکی کی بات کو ان تک پہنچائے اور سمجھائے کہ دیکھو کہ فلاں نے، دوسرے آدمی نے تمہارے بارے میں مجھے فلاں وقت بتایا تھا کہ تمہارے اندر فلاں فلاں نیکیاں ہیں، اس کے دل میں تمہاری بڑی قدر ہے، اور جن باتوں پر تمہاری رنجشیں ہو چکی ہیں ان باتوں کو بھول جاؤ اور صلح صفائی کرو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا شخص کذاب نہیں کہلائے گا، چاہے اس کے علم میں تھا کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کی برائیاں کی ہوئی ہیں، وہ بھی اس کے علم میں آ جاتی ہیں، لیکن کیونکہ صلح کروانے کی کوشش کرنی ہے اس لیے وہاں صرف جو ان کی اچھی باتیں جو کی ہوئی ہیں وہی بتاؤ اور برائیاں بتانے کی ضرورت نہیں، فساد اور جھگڑے کو ہوا دینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن بعض ایسے فتنہ پرداز بھی ہوتے ہیں، تجربے میں آتے ہیں، باتوں کا مزہ لینے کے لیے آپس میں دو اشخاص کو لڑا کر بھی باتوں کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، وہ دیکھنے کے لیے کس طرح لڑتے ہیں۔ یہ اگر ایک سے دوسرے کے خلاف کوئی بات سنیں گے تو پھر اور اس کو مرچ مسالہ لگا کر دوسرے کو بتاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ فتنہ پرداز تو ہیں ہی، لیکن ساتھ جھوٹے بھی ہیں، اس لیے ہمیشہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک دوسرے کی نیک باتوں ایک دوسرے تک پہنچانا چاہیے، اور ہمیشہ فرمایا کہ پھر مشورے بھی ہمیشہ بھلائی کے دو، ایسے مشورے دو جو صلح کے مشورے ہوں، نیکی کے مشورے ہوں، خیر کے مشورے ہوں۔ اور جھوٹے کے بارے میں تو یہی ہے، ایک تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، پھر اور بھی بہت ساری سزائیں ہیں۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اس دن میں جس پر سورج طلوع ہوتا ہے لوگوں کے ہر عضو پر صدقہ ہے، اگر تو دو بندوں کے درمیان عدل کرتا ہے تو یہ صدقہ ہے، اگر کسی شخص کو اس کی سواری پر سوار کرنے میں مدد کرتا ہے یا اس کا سامان اس پر لادنے میں مدد کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے، اچھی بات بھی صدقہ ہے، اور ہر قدم جو تو نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے اٹھاتا ہے صدقہ ہے، اور اگر تو رستہ سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دیتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہاں اچھی بات کہنے کا، بھلائی کی بات کہنے کا، صلح صفائی کی بات کہنے کا بھی وہی ثواب، وہی درجہ رکھا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف جانے والے کے ہر قدم کا ہے۔ دوسرے یہاں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والے، ان کے حقوق ادا کرنے والے، ایسے لوگ جو ہیں ان کی جو نیکیاں ہیں ان کا بھی اتنا ہی ثواب ملے گا ان حقوق کی ادائیگی کرنے والوں کو جتنا عبادت کرنے کا ثواب ہے، جتنا نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں جیسا کہ کئی دفعہ ذکر ہو چکا ہے، سب کو علم ہے کہ اللہ کے حقوق بھی، بندوں کے حقوق بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ پھر فرمایا کیونکہ یہ صدقہ ہے اس لیے اس کا ثواب بھی صدقے کی طرح ہوگا یقیناً۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ صدقے کا ثواب
700 گنا تک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے بھلائی کی بات کہنے والے کا، صلح کروانے والے کا مقام۔ پھر حضرت ابو عباس سہل بن سائبی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ بنی عمرو بن عوف میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ساتھیوں کے ساتھ ان لوگوں کی صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دیر ہو گئی اور نماز کا وقت ہو گیا۔ چنانچہ حضرت بلال حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن عوف میں صلح کروانے گئے تھے اور وہاں روکے گئے ہیں، یہاں دیر ہو گئی ہے وہاں، جبکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں گے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ تو اصل جو مضمون ہے حدیث میں وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ترجیح دی کہ کچھ دیر رک جائیں اور فریقین میں صلح صفائی کروا دیں، اور نماز کا وقت جو رسول جماعت ہونی تھی تو وہ بعد میں پڑھ لیں گے۔ ظاہر ہے اس وقت کچھ وقت ہوگا نماز کا، تبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کچھ لوگ بعد میں پڑھ لیں گے، پڑھا دی جائے، لیکن اس وقت مقدم یہی ہے کہ دو جو مسلمان لڑ رہے ہیں یا لڑے ہوئے ہیں ان کی صلح صفائی کروائی جائے۔ پھر لڑائی جھگڑوں میں کئی مہینے بلکہ سالوں ناراضگیاں چلتی ہیں، لیکن ایک مومن کے یہ حکم ہے کہ اس کو صلح کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے، یعنی بول چال بند رکھے۔ حیرت ہوتی ہے بعض دفعہ یہ باتیں سن کر کہ قریبی رشتہ دار آپس میں بعض دفعہ مہینوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، اور جس بات پر لڑائی ہو یا رنجش ہو وہ بالکل معمولی سی بات ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، آن وسلم کا یہ ارشاد سامنے رکھنا چاہیے کہ اول تو لڑنا ہی نہیں ہے، کہ اگر کوئی لڑائی ہو بھی گئی ہے، بات چیت کوئی وجہ بن بھی گئی ہے، تو 3 دن سے زیادہ حکم نہیں ہے کہ کوئی مومن دوسرے مومن سے بات نہ کرے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہو، یعنی کہ اس کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ بس ہر احمدی کو چاہیے کہ تقوی اختیار کریں اور خدا تعالیٰ کا پسندیدہ بننے کی کوشش کرے، آپس کے جھگڑوں اور لڑائیوں اور فسادوں کو ختم کریں۔ مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ ایک طرف تو ایمان لانے کا دعویٰ ہو اور دوسری طرف اپنے بھائی کے گناہ نہ بخشتا ہو، اس کی غلطیاں نہ معاف کر سکتا ہو، کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ترین شخص ہوں گے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس ضمن میں ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں آپ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ تمہاری ہستی پر پورا انقلاب آ گئے، اور وہ تم سے ایک موت مانگتا ہے جس کے بعد وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو، کیونکہ شریر ہے وہ انسان کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں، وہ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے۔ خدا کرے کہ ہم آپس میں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر رنجشیں اور لڑائیاں ہوتی ہیں ان کو جلد ختم کرنے والے ہوں، ہر کوئی جلد صلح کی طرف بڑھنے والا ہو۔ یہ بڑا سخت انذار ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے
کہ وہ کاٹا جائے گا. خدا نہ کرے کوئی احمدی کبھی کاٹا جائے. بس استغفار کریں، اور بہت زیادہ استغفار کرنا چاہیے ہر احمدی کو. اور یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. پھر آپ فرماتے ہیں میں صلح کو پسند کرتا ہوں، اور جب صلح ہو جاوے پھر اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے کیا کہا یا کیا کیا. یعنی جب کسی سے لڑائی ہوئی اور پھر صلح ہوئی تو پھر دوبارہ جس سے صلح ہو گئی ہے اس کے پاس اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے کیا کہا یا کیا کیا. میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جس نے مجھے ہزاروں مرتبہ دجال اور کذاب کہا ہو اور میری مخالفت میں ہر طرح کوشش کی ہو اور وہ صلح کا طالب ہو، تو میرے دل میں خیال بھی نہیں آتا اور نہیں آ سکتا کہ اس نے مجھے کیا کہا تھا اور میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. ہاں، خدا تعالیٰ کی عزت کو ہاتھ سے نہ دے. یہ سچی بات ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو فائدہ پہنچے اس کو کینہ ور نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ کینہ ور ہو تو دوسروں کو اس کے وجود سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ جہاں ذرا اس کے نفس اور خیال کے خلاف ایک امر واقعہ ہوا وہ انتقام لینے کو آمادہ ہو گیا. اسے تو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ہزاروں نشتروں سے بھی مارا جاوے پھر بھی پرواہ نہ کرے. فرمایا میری نصیحت یہی ہے کہ دو باتوں کو یاد رکھو. ایک خدا تعالیٰ سے ڈرو، دوسرے اپنے بھائیوں سے ایسی ہمدردی کرو جیسے اپنے نفس سے کرتے ہو. اگر کسی سے کوئی قصور اور غلطی سرزد ہو جاوے تو اسے معاف کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس پر زیادہ زور دیا جاوے اور کینہ کشی کی عادت بنا لی جائے. کینہ کشی کی عادت بنا لی جائے. بہت سی لڑائیاں صرف اس لیے چل رہی ہوتی ہیں کہ دلوں کے کینے دور نہیں ہوتے. بس صلح کرنے کی ضرورت ہے، دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہر ایک کو کینوں سے اپنے آپ کو صاف کرنا چاہیے. فرمایا کہ یہ تبھی ہو سکتا ہے، تبھی ممکن ہے کہ اپنے بھائیوں سے بھی اسی طرح ہمدردی کرو جیسی اپنے نفس سے کرتے ہو. ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی اسی طرح سوچو جس طرح اپنے حقوق لینے کے لیے سوچتے ہو. تو یہ ایک پاک معاشرہ جب قائم ہوگا تو لڑائیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور صلح کی بنیادیں بھی پڑ جائیں گی، بلکہ صرف صلح ہی صلح ہوگی. پھر آپ فرماتے ہیں آپس میں صلح کاری اختیار کرو، صلح میں خیر ہے. جب وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ. خدا کے نیک بندے صلح کاری کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، اور اگر کوئی لغو بات کسی سے سنے جو جنگ کا مقدمہ اور لڑائی کی ایک تمہید ہو تو بزرگانہ طور پر طرح دے کر چلے جاتے ہیں، یعنی بڑے وقار سے سلام کہہ کر ان سے الگ ہو جاتے ہیں اور ادنا ادنا بات پر لڑنا شروع نہیں کر دیتے. یعنی جب تک کوئی زیادہ تکلیف نہ پہنچے اس وقت تک ہنگامہ پردازی کو اچھا نہیں سمجھتے. اور صلح کاری کے محل شناس کا یہی اصول ہے کہ ادنا ادنا باتوں کو خیال میں نہ لاویں اور معاف فرماویں. صلح کاری کی یہ علامت ہے کہ ایسی بیہودہ اعزاز سے چشم پوشی فرمائیں. تو جیسا کہ میں پہلے بھی خطبوں میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہاں بھی فرمایا آپ نے کہ لغویات سے پرہیز کرو گے تو صلح کی بنیاد پڑے گی. کیونکہ یہ لغویات جو ہیں، یہ گناہ کی باتیں جو ہیں، یہی ہیں باتیں جو صلح سے دور کرتی ہیں اور لڑائیوں کو قریب لاتی ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ تیسری قسم ترک شر کی اخلاق میں سے وہ قسم ہے کہ جس کو عربی میں ہدنہ اور ہون کہتے ہیں، یعنی دوسرے کو ظلم کی راہ سے بدنی آزار نہ پہنچانا اور بے شر انسان ہونا اور صلح کاری کے ساتھ زندگی بسر کرنا. بس بلا شبہ صلح کاری اعلیٰ درجہ کا خلق ہے اور انسانیت کے لیے ازبس ضروری ہے.
اور اس خلق کے مناسب حال طبی قوت جو بچہ میں ہوتی ہے، جس کی تعدیل سے یہ خلق بنتا ہے، الفت ہے یعنی خو گرفتگی ہے، یعنی کہ بچے میں یہ صفت ہوتی ہے۔ اب بچوں کو دیکھ لیں، آپس میں لڑتے بھی ہیں جب تو فوراً صلح میں بھی آ جاتے ہیں، اور ان کے دلوں میں کینے بھی نہیں رہتے۔ تو جب اس کو آپ سنوارتے ہیں، مزید بہتر ہوتی ہے، سائیکل ہوتی ہے، اس میں مزید ٹھیک کرتے ہیں اس عادت کو یا پختہ کرتے ہیں اس عادت کو، اور جب عادی ہو جاتے ہیں تو یہ خلق بن جاتا ہے۔ فرمایا یہ تو ظاہر ہے کہ انسان صرف طبی حالت میں، یعنی اس حالت میں کہ جب انسان عقل سے بے بہرا ہو، صلح کے مضمون کو نہیں سمجھ سکتا اور نہ جنگجوئی کے مفہوم کو سمجھ سکتا ہے، بس اس وقت ایک عادت موافقت کی اس میں پائی جاتی ہے، بس اس وقت ایک عادت موافقت کی اس میں پائی جاتی ہے، وہی صلح کاری کی عادت کی جڑ ہے۔ لیکن چونکہ وہ عقل اور تدبر اور خاص ارادہ سے اختیار نہیں کی جاتی، اس لیے خلق میں داخل نہیں، بلکہ خلق میں تب داخل ہوگی کہ جب انسان بالارادہ اپنے تئیں بے شر بنا کر صلح کاری کے خلق کو اپنے محل پر استعمال کرے اور بے محل استعمال کرنے سے مجتنب رہے۔ اس میں اللہ جل شانہ یہ تعلیم فرماتا ہے، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَصُلْحُ خَيْرٌ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولی حمیم، یعنی آپس میں صلح کاری اختیار کرو، صلح میں خیر ہے۔ جب وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ۔ خدا کے نیک بندے صلح کاری کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، اور اگر کوئی لغو بات کسی سنیں جو جنگ کا مقدمہ اور لڑائی کی تمہید ہو تو بزرگانہ طور پر طرح دے کے چلے جاتے ہیں، یعنی بچ کے نکل جاتے ہیں، اور ادنا ادنا بات پر لڑنا نہیں شروع کر دیتے، یعنی جب تک کوئی زیادہ تکلیف نہ پہنچے اس وقت تک ہنگامہ پردازی کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اور صلح کاری کے ماحول شناسی کا یہی اصول ہے کہ ادنا ادنا باتوں کا خیال میں نہ لاویں اور معاف فرماویں۔ اور لغو کا لفظ جو اس آیت میں آیا ہے سو واضح ہو کہ عربی زبان میں لغو اس حرکت کو کہتے ہیں کہ مثلا ایک شخص شرارت سے ایسی بکواس کرے یا بنیت ایذا ایسا فعل اس سے صادر ہو، یعنی اس نیت سے کہ تکلیف پہنچانی ہے کسی کو، ایسا کام کرے کہ دراصل اس سے کچھ ایسا حرج اور نقصان نہیں پہنچتا کہ ایسا فعل شک ہو جائے اس سے، لیکن اس سے کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو، تو یا صرف باتیں کر رہا ہو تو اس کو بخش دینا چاہیے۔ فرمایا سو صلح کاری کی یہ علامت ہے کہ ایسی بیہودہ اذا سے چشم پوشی فرماویں۔ اگر اس طرح کی باتیں ہیں جس سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا کسی کو تو اس سے چشم پوشی کرنی چاہیے، اس کو معاف کر دینا چاہیے اور بزرگانہ سیرت عمل میں لاویں۔ پھر آپ نے فرمایا اس جماعت کو تیار کرنے سے غرض یہی ہے کہ زبان، کان، آنکھ اور ہر ایک عضو میں تقوی سرایت کر جاوے، تقوی کا نور اس کے اندر اور باہر ہو، اخلاق حسنہ کا اعلیٰ نمونہ ہو، اور بے جا غصہ اور غضب وغیرہ بالکل نہ ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جماعت کے اکثر لوگوں میں غصہ کا نقص اب تک موجود ہے، تھوڑی تھوڑی سی بات پر کینہ اور بغض پیدا ہو جاتا ہے اور آپس میں لڑ جھگڑ پڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا جماعت میں سے کچھ حصہ نہیں ہوتا، اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس میں کیا دقت پیش آتی ہے کہ اگر کوئی گالی دے تو دوسرا چپ رہے اور اس کا جواب نہ دے۔ ہر ایک جماعت کی اصلاح اول اخلاق سے شروع ہوا کرتی ہے۔ چاہیے کہ ابتدا میں صبر سے تربیت میں ترقی کرے، اور سب سے عمدہ ترکیب یہ ہے کہ اگر کوئی بدگوئی کرے تو اس کے لیے درد دل سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے اور دل میں کینہ کو ہرگز نہ بڑھاوے۔ جیسے دنیا کے قانون ہیں ویسے خدا کا بھی قانون ہے،
جب دنیا اپنے قانون کو نہیں چھوڑتی تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو کیسے چھوڑے؟ بس جب تک تبدیلی نہ ہوگی، جب تک تمہاری قدر اس کے نزدیک کچھ نہیں، خدا تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ حلم اور صبر اور عفو جو کہ عمدہ صفات ہیں ان کی جگہ درندگی ہو۔ اگر تم ان صفات حسنہ میں کوئی ترقی کرو گے تو بہت جلد خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ بس ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اس معیار پر پورا اتر رہا ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے امید رکھ رہے ہیں۔ نہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہیں، ایک دوسرے سے یہ توقع رکھیں کہ وہ اپنی اصلاح کرے اور اپنی طرف نظر ہی نہ ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں، سو میں حکم دیتا ہوں کہ جو میری فوج میں داخل ہیں وہ ان خیالات کے مقام سے پیچھے ہٹ جائیں، دلوں کو پاک کریں اور اپنے انسانی رحم کو ترقی دیں اور درد مندوں کے ہمدرد بنیں، زمین پر صلح پھیلا دیں کہ اس سے ان کا دین پھیلے گا، اور اس سے تعجب مت کریں کہ ایسا کیوں کر ہوگا، کیونکہ جیسا کہ خدا نے بغیر توسط معمولی اسباب کے جسمانی ضرورتوں کے لیے حال کی نئی ایجادوں میں زمین کے عناصر اور زمین کی تمام چیزوں سے کام لیا ہے اور ریل گاڑیوں کو گھوڑوں سے بھی زیادہ دوڑا کر دکھلا دیا ہے، ایسا ہی اب وہ روحانی ضرورتوں کے لیے بغیر توسط انسانی ہاتھوں کے آسمان کے فرشتوں سے کام لے گا۔ بڑے بڑے آسمانی نشان ظاہر ہوں گے اور بہت سی چمکیں پیدا ہوں گی جن سے بہت سی آنکھیں کھل جائیں گی۔ تب آخر میں لوگ سمجھ جائیں گے کہ جو خدا کے سوا انسانوں اور دوسری چیزوں کو خدا بنایا گیا تھا یہ سب غلطیاں تھیں۔ سو تم صبر سے دیکھتے رہو، کیونکہ خدا اپنی توحید کے لیے تم سے زیادہ غیرت مند ہے، اور دعا میں لگے رہو، ایسا نہ ہو کہ نافرمانوں میں لکھے جاؤ۔ اے حق کے بھوکو اور پیاسو، سن لو کہ یہ وہ دن ہیں جن کا ابتدا سے وعدہ تھا۔ خدا ان قصوں کو بہت لمبا نہیں کرے گا، اور جس طرح تم دیکھتے ہو کہ جب ایک بلند مینار پر چراغ رکھا جائے تو دور دور تک اس کی روشنی پھیل جاتی ہے، اور یا جب آسمان کے ایک طرف بجلی چمکتی ہے تو سب طرفیں ساتھ ہی روشن ہو جاتی ہیں، ایسا ہی ان دنوں میں ہوگا۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم سب ان نصائح پر عمل کرنے والے ہوں۔ یہ جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، فساد ہیں، انفرادی ہوں، گروہی ہوں یا ملکی ہوں، ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ خدا کے سوا اس دنیا کی مادی چیزوں کو خدا بنایا ہوا ہے۔ بس آج ہر احمدی کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے، یہ بھی عہد کرنا چاہیے کہ دنیا میں صلح کاری کی بنیاد ڈالنے کے لیے، آپس میں صلح کو رواج دینے کے لیے ان دنیاوی خداؤں کو بھی توڑنا ہوگا، اور اس میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری زندگی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے، اس کا میں پہلے ذکر کر رہا ہوں کہ ہدایت کے بعد کہیں ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہو سکتا ہے۔ بس اللہ سے فضل مانگتے رہیں، اس سے رحم مانگتے رہیں، اس کے حکموں کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور پھر جیسا کہ فرمایا اللہ کے فیصلوں کا انتظار کریں، دیکھیں کس طرح خدا تعالیٰ آتا ہے۔ پھر آپ ایک آخری اقتباس پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نصیحت کرتے ہوئے، بس اٹھو اور توبہ کرو اور اپنے مالک کو نیک کاموں سے راضی کرو، اور یاد رکھو کہ اعتقادی غلطیوں کی سزا تو مرنے کے بعد ہے، اور ہندو یا عیسائی یا مسلمان ہونے کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن جو شخص ظلم اور تعدی اور فسق و فجور میں حد سے بڑھتا ہے اس کو اسی جگہ سزا دی جاتی ہے، تب وہ خدا کی سزا سے کس طرح بھاگ نہیں سکتا۔ سو اپنے خدا کو جلدی راضی کر لو، اور قبل اس کے کہ وہ دن آوے ہیں جو خوفناک دن ہے، تم خدا سے صلح کرو، وہ خدا سے صلح کر لو، وہ نہایت درجہ کریم ہے، ایک دم کے گداز کرنے والی توبہ سے 70 برس کے گناہ بخش سکتا ہے، اور یہ مت کہو کہ توبہ منظور نہیں ہوتی، یہ 70 برس کے گناہ سے مراد ليلۃ القدر ہی ہے۔ یاد رکھو کہ تم اپنے اعمال سے کبھی بچ نہیں سکتے، ہمیشہ فضل بچاتا ہے نہ اعمال۔ اے خدائے کریم و رحیم، ہم سب پر فضل کر کہ ہم تیرے بندے اور تیرے آستانہ پر گرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ الحمد للہ
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.